ہم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، مغربی دنیا نے مادی اعتبار سے بہت ترقی کی اور باقی دنیا بھی ترقی کے اعتبار سے مغرب ہی کی پیروی کرتی ہے، لیکن جب بات آتی ہے خاندانی یا معاشرتی نظام کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کا دیا گیا معاشرتی نظام الہامی تعلیمات اور اخلاقیات سے عاری نظر آتا ہے، جس کا نتیجہ ہم مغربی معاشروں میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ملک پاکستان میں بھی بہت سے ایسے افراد ہیں جو ان کی ترقی سے مرعوب اور ان کے آزادی کے پرفریب نعروں سے متاثر ہو کر ان کے نظریات کو اس معاشرے میں پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم اسلام کے معاشرتی نظام اور اس پر ہونے والے مختلف حملوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں حسب سابق ہمارے معزز مہمان معروف دینی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے؟ ماشاءاللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ شیخ صاحب، جیسے ابھی تعارف میں بات آئی کہ اسلام کا معاشرتی نظام اور اس پر ہونے والے حملوں کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کریں گے، تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے اس کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے جزاک اللہ خیر کہ آپ نے پروگرام میں پھر سے دعوت دی، اور دوسرا یہ کہ ایک وضاحت پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہو جائے، بلکہ دوسری اس بات کی جزاک اللہ خیر کہ آج ایک بڑے اہم موضوع کا آپ نے انتخاب کیا کہ جو اس وقت ہماری معاشرتی معاملات کے حوالے سے بھی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ایک وضاحت پہلے میں یہ کر دوں ہم سب کی یاد دہانی کے لیے، جب ہم مغرب کہتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ تہذیب جس کو بے خدا تہذیب کہا جائے گا، جہاں وحی الہی کو معیار نہیں مانا جاتا، انسانی عقل کو معیار مانا جاتا ہے، اور انہوں نے سیاسی سطح پر بھی یہ نعرے لگا ڈالے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، عوام کی حکمرانی عوام ہی کے لیے عوام ہی کریں گے، تو عوام مل کر جو چاہیں فیصلہ کر لیں، ان کے نمائندے جو چاہیں مل کر فیصلہ کر لیں۔ ہمارا سارا اعتراض اس بات پر ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ماننے والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، قرآن حکیم کو ماننے والے ہیں، ہم آزاد نہیں، ہم پابند ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کی تعلیم کی پاسداری کریں، یہ ہم سے تقاضا ہے۔ تو جب ہم مغرب کہتے ہیں تو مراد وہ تہذیب ہے جو وحی الہی کے اصولوں کی پابند نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آئیے اس بات کی طرف کہ اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے اس تعلق سے ہمیں کیا ہدایات عطا کی گئی۔ سب سے پہلی بنیادی بات سمجھ لینے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا وہ دین کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور وہ مخلوق کی حاجات اور ضروریات کو خوب جانتا ہے، چنانچہ اس نے جو بھی احکامات عطا فرمائے ہمارے بھلے کے لیے۔ ایک اصول اسلام نے معاشرت میں عطا کیا، سب کا خالق ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اس سے سارے کے سارے انسان ہونے کے ناطے اس اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کے ناطے برابر ہیں، جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ قرآن بھی کہتا ہے انا کرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ باقی کوئی فلاں قوم میں پیدا ہوا، برادری میں پیدا ہوا، انسان ہونے کے ناطے برابر۔ اسی طرح انسان ہونے کے ناطے تکریم کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی عطا فرمایا، عورت کو بھی عطا فرمایا۔ تو پہلا اصول یہ کہ سب کا خالق اللہ، اور انسان ہونے کے ناطے اللہ کی نگاہوں میں سب برابر ہیں، کوئی ذات پات کا فرق نہیں، رنگ نسل کا فرق نہیں، خطے علاقے کا فرق نہیں، اور کوئی جنسیت کا فرق نہیں ہے۔ مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے۔ ہاں، شرف کس کا ہے اللہ کی نگاہوں میں؟ جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ جو معاشرہ ہوتا ہے اس کی ایک بنیادی اکائی ہوتی ہے خاندان، جی، فیملی جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس فیملی لیول پر بھی اسلام کچھ ہمیں ہدایت دیتا ہے؟ اسلام کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ ہدایات عطا فرماتا ہے۔ بلکہ پہلے یہ جو لفظ معاشرہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ معاشرہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور رمضان شریف میں جب ہم کلام کرتے تو عوام الناس بھی جانتے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ یہ عشر عشر کس کو کہا جاتا ہے؟ 10 کو کہا جاتا ہے۔ تو لٹرلی سپیکنگ کہا جائے گا کہ کم سے کم 10 گھرانے، چھوٹے چھوٹے گھرانے کسی ایک جگہ مل کر رہنا شروع کر دیں تو ایک معاشرہ وجود میں آ جائے گا۔ اور قرآن حکیم پڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ ہدایات فرد یعنی انسان کے لیے انڈیویجول لیول پر عطا کی۔ عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں۔ فرد کے بعد پہلا سٹیپ ہوتا ہے گھر۔ گھر کے حوالے سے قرآن حکیم میں اجتماعی معاملات زندگی میں سب سے زیادہ ہدایات سیاست پر بھی ہیں، معیشت پر بھی ہیں، معاشرت کے بہت سارے اور پہلوؤں پر بھی ہیں، لیکن نمبر آف انسٹرکشنز کی اگر بات کریں تو سب سے زیادہ ہدایات فیملی لائف کے بارے میں، گھریلو زندگی کے بارے میں عطا ہوتی ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ جس کے صرف ہم
پوائنٹرز ہی پیش کر سکیں گے، ورنہ تو ہمارے ان پروگرامز میں ایک ایک موضوع پر کچھ ہم نے کلام پہلے بھی کیا اور ہونا بھی چاہیے۔ مثال کے طور پر گھر وجود میں کب آتا ہے؟ ایک مرد اور عورت کے ملاپ کے نتیجے میں، جس کو دین نکاح کا بندھن کہتا ہے۔ اس کے بغیر جو کچھ ہوتا ہے وہ تو زنا ہے، حرام ہے، اس سے تو معاشرے گندگی کا ڈھیر بنتے، پھر گھر نہیں بنتے، پھر اولڈ ہاؤسز بنتے ہیں جی، اور پھر سکون اور اطمینان میسر نہیں آتا، پھر معاذ اللہ زنا بالجبر کے معاملات اور ریپ کے کیسز اور نہ جانے کیا کچھ دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں خاندانی نظام تباہ ہو گیا۔ جو آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا کہ اس وقت بجا طور پر ایک تہذیب غالب ہے اور اس نے ظاہری اعتبار سے دنیا میں خاصی ترقی بھی کی، مگر اس ترقی کی دوڑ میں بیچارے اتنے اوپر اور آگے چلے گئے کہ بنیادی اکائی بیچاروں کی محفوظ نہ رہ سکی۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی گورباچوف نے USSR کا آخری پریزیڈنٹ تھا، اس نے کہا کہ بھائی عورت جس کو ہم نے باہر لا کر کھڑا کر دیا، اس کو اس کے گھر میں واپس کیسے لے کر آئے تاکہ گھر بچیں۔ وہ کہنا پڑا اس کو، گورباچوف USSR کا آخری پریزیڈنٹ تھا۔ باراک حسین اوباما 13 فروری 2015 کو اس کی اسپیچ تھی، اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کے اندر امریکی صدر کا سالانہ بڑا خطاب ہوتا ہے، ریسنٹلی بھی ٹرمپ نے بھی کیا اس کے لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے اسلام کا معاشرتی نظام اور اس پر ہونے والے حملے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ شیخ صاحب، یہ جو آج ہمیں نظر آتا ہے، بڑے خوشنما قسم کے نعرے بھی لگتے ہیں، اور مغربی تہذیب جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کی بات بھی کرتی ہے۔ پاکستان میں دیکھتے ہیں تو کبھی عورت مارچ کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی فلانے جھنڈے اٹھ رہے ہیں، کبھی فلانے قسم کے بینر لے کر خواتین نکل رہی ہیں، کبھی لال لال کیا جا رہا ہے، لال لال والا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مغرب کا کوئی خفیہ ایجنڈا ہے جس کو تکمیل دینے کے لیے سارے کام کیے جا رہے ہیں؟ جزاک اللہ خیر، آپ نے بڑی پکچر کی طرف آپ نے اشارہ کیا ماشاءاللہ، کہ یہ بات صرف اتنی نہیں کہ عورت موٹر سائیکل چلا لے، بات صرف اتنی نہیں کہ عورت جو ہے وہ یہ نعرے لگا لے میرا جسم میری مرضی، بے حیا قسم کا، بےہودہ قسم کا یہ نعرہ ہے، لیکن بات اس سے بڑی ہے سر، اور آپ نے بالکل صحیح توجہ دلائی۔ ایک تو پچھلی 1.5 صدی سے یہ پورا ایک کھیل چلا ہے، اور ایک بڑی علمی تحریک اس کے لیے برپا کی گئی، اور بڑی اس کے لیے سوشل انجینئرنگ کی پوری کوششیں کی گئی ہیں، جس کے مظاہر پچھلے 15-20 سال سے یا 25 سال سے اب اور زیادہ نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ صرف ماضی میں چلے جائیے، ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب تو میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے اور اردو سمجھنے والے سبھی لوگ ان کی عظمت کے اور قائل ہو رہے ہیں کہ جو 20-25 سال پہلے سے وہ باتیں کرتے چلے آئے تھے، بالکل آج بالکل ہمارے سامنے واضح ہو کر آ رہی ہیں۔ ان کے خطابات میں آپ نے کبھی سنا ہوگا دجالی تہذیب کے حملے۔ دجالی تہذیب سے مراد ہم دجل دھوکے کو بھی کہتے ہیں، ویسے تو دجال ایک شخصیت ہے، اللہ اس کے شر سے ہم سب کی اور اس کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک دجل ہے دھوکے کا معاملہ۔ دھوکا کیا ہے؟ سب سے بڑا کہ اس کائنات کو انسان دیکھے اور اسی کو سب کچھ سمجھے، خالق کائنات کو فراموش کر دے، دنیا کو دیکھے آخرت کو فراموش کر دے، جسم کو دیکھے روح کو فراموش کر دے۔ تو بے خدا تہذیب جو شروع میں نے الفاظ استعمال کی تھے وہ یہی تھی کہ وہاں جو کچھ نظر آ رہا ہے اسی کو سب کو سمجھا جائے، اور جو دکھائی نہیں دے رہا اس کو بحث سے باہر کر دیا جائے۔ آپ کا میرا مسئلہ ہے کہ بحث سے باہر ہو نہیں سکتی وہ بات، کیونکہ آپ کا میرا ایمان تو شروع ہی بالغیب سے ہوتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ تو اللہ غیب میں ہے، آخرت غیب میں، روح ہم نے دیکھی نہیں، مگر ہمارا ایمان ہے سب باتوں پر۔ تو یہی ہمارا سب سے بڑا کلیش آف سیویلائزیشن کا معاملہ ہے کہ ایک وہ سیویلائزیشن ہے، تہذیب ہے جو خدا کی وحی کے انکار پر کھڑی ہے، اور ایک ہماری تہذیب اور اقدار ہے جہاں ہم بو ڈاؤن کرتے ہیں کہ ہم تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پہلے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتے ہیں۔ اچھا، وہ تہذیب جو اس نعرے کے ساتھ شروع ہوئی اور جس نے وحی الہی کا انکار کیا، تو زندگی کے 3 اجتماعی گوشے، سیاسی گوشہ اور معاشی گوشہ اور معاشرتی گوشہ، پولیٹیکل سسٹم اور اکنامک سسٹم اور سوشل سسٹم، اس پر جو ہے وہ اجتماعی سطح پر حملے ہوئے ہیں، اور یہ حملے کرنے والے بہرحال اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں جن کے اپنے مفادات وابستہ ہیں، اور وہ دنیا کو غلام بنانا چاہتے ہیں، وہ شیطان کے آلے کار ہیں۔ اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ سب سے پہلے سیاسی سطح پر کیا ہوا کہ بھائی اگر کسی نے قرآن پڑھنا ہے تو جا کے مسجد میں پڑھے، کسی نے گیتا پڑھنی تو جا کے مندر میں پڑھے، کسی نے بائبل پڑھنی تو چرچ میں جا کر پڑھے۔ اجتماعی معاملات میں کسی الہامی کتاب کو دخل اندازی کا موقع نہیں ملے گا، ہم اپنی مرضی سے اپنا نظام بنائیں گے، میرا جسم میری مرضی، جو آج کہہ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہماری عقل ہماری مرضی، ہم جو چاہیں گے سو کریں گے، یہ تو شیطنت ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ تو اس سطح پر تو کامیاب ہو گئے،
اور آج مسلم معاشروں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ سیکولرزم کی بہاریں اور اس طرح کی چیزیں چل پڑیں. دوسرا اکنامک سسٹم پر انہوں نے ہٹ کیا. الہامی تعلیم کو تو ایک طرف رکھو, جیسے چاہو جیو کا نعرہ جیسے لگتا ہے تو جیسے چاہو کماؤ, چاہے گردن کاٹ کر کماؤ, سود کے ذریعے کماؤ, جوئے کے ذریعے, سٹے کے ذریعے, اور ایک عظیم اکثریت کا خون نچوڑ کر اپنی تجوریوں کو بھرو. اس سطح پر بھی آپ دیکھیں تو سودی بینکاری کا نظام اور اسٹاک ایکسچینج کے اندر جوئے سٹے کے معاملات پوری دنیا پر پھیلے ہوئے, اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی چیزیں. تو سیاسی سطح پر اور معاشی سطح پر تو خاصی لوگ کامیاب ہوئے. اب ان کو جو کھلتا ہے وہ معاشرتی نظام کا معاملہ, کیونکہ اگر یہ معاشرتی نظام انٹیکٹ رہتا ہے, خاندانی نظام مضبوط رہتا ہے, تو ان کو بہت سارے کنزیومرز مل نہیں سکیں گے, ان کی بہت ساری پروڈکٹ بک نہیں سکیں گی, ان کے معاشی مفادات پر اگر ضرب نہیں کم سے کم پڑے گی تو معاشی مفادات ہٹ ضرور ہوں گے, ان میں کمی ضرور واقع ہوگی. چنانچہ یہ دیکھتے ہیں کہ خاندان بڑا سکون سے رہتا ہے, اور بہت ساری وہ آج جس کو کہا جاتا ہے کہ ایکٹیویٹیز ہیں, ٹاسک ہیں, سروسز ہیں, وہ گھر بیٹھے لوگوں کو فری مل جاتی. بھائی میں صاحب اولاد ہوں, مجھے کبھی شہر سے باہر جانا ہوتا ہے تو میرا ایک بیگ جو ہے بیٹا تیار کرتا ہے, جوتے دوسری بیٹی پیش کر دیتی ہے, معاملہ ختم ہو جاتا ہے. کوکنگ کا معاملہ آ جائے, ہم گھر میں آرام سے, جو بھی ہمارے سب کے خاندانی نظام موجود ہے الحمدللہ, یہ دیکھتے کہ نہیں اگر یہ انٹیک رہا تو ہماری فوڈ انڈسٹری کا معاملہ, ہمارا کنزیومر پروڈکٹس کا معاملہ. اچھا عورت اگر گھر میں رہی اور عورت اگر پردے میں رہی تو ہماری فلم انڈسٹری کا معاملہ, ہماری فیشن انڈسٹری کا معاملہ, ہمارے ڈرامے ناچ گانوں کا معاملہ, ہمارے فیشن شوز کا معاملہ, یہ تو ہٹ ہو جائے گا. ہماری کاسمیٹکس کی انڈسٹری کا معاملہ. آپ کو حیرت ہوگی, سنا کہیں میں نے, بجا بالکل یقین ہے کہ بالکل صحیح فگر تھی, نقاب کرنے والیاں پورے فرانس میں میکسیمم 2000 عورتیں ہوں گی. نقاب کرنے والیاں پورے فرانس سے 2000 عورتیں ہوں گی. انہوں نے بل پاس کر دیا نقاب کے خلاف. آپ کو پتا ہے فرانس میں نقاب کرنے پر پابندی, وہاں جرمانہ دینا پڑے گا, اور آج مسلمان بیٹیاں وہاں بھی کر کے دکھا رہی ہیں اور جرمانہ بھی پے کر رہی ہیں. اور ایک بچی نے بڑا پیارا کام کیا, پرانی بات ہے, آپ نے بھی شاید امیج دیکھا ہوگا واٹس ایپ کے اوپر, ناظرین توجہ کیجئے گا, اس نے پورا سر کور کیا, عبایا پہنی اور میڈیکل ماسک لگا لیا. کہا بتاؤ روک سکتے ہو تو روکو. آج تو کورونا کے چکر میں پوری دنیا ماسک لگا رہی ہے, اور ہمارے حرام خور ایسے کہ ماسک ختم ہو گئے یا ذخیرہ اندوزی کر لی گئی یا مہنگے کر دیے گئے. اس بچی نے سالوں پہلی بات ہے, اس نے میڈیکل ماسک لگا, کہا روک سکتے ہو تو روک لو, میڈیکل ماسک پر پابندی نہیں لگا سکتا. اس معاشرے میں 2000 عورتیں میکسیمم تھیں کہ جن کے نقاب کی وجہ سے ان کی فیشن انڈسٹری, پیرس فرانس ہے نا, ان کی کاسمیٹکس کی انڈسٹری وغیرہ وغیرہ وہ ہٹ ہو رہی تھی, تو انہوں نے نقاب پر پابند. یہ ہے وہ ہوس کہ پجاری لوگوں کا ایجنڈا کہ اس خاندانی نظام کو برباد کرنے کی کوشش کی جائے. چنانچہ اس تناظر میں یہ ہم نے اب ہمارے ہو رہے, اور اس تناظر ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, ان کا مطالعہ زیادہ تھا, میرے تو نہ ہونے کے برابر, میں انہی کو کوٹ کر رہا ہوں کہ 1994 میں ایک قاہرہ میں کانفرنس ہوئی, قاہرہ میں ایجپٹ کے اندر, جناب مصر کے اندر, بہبود آبادی کا نام, جو آج ہمارے نعرے چل رہے نا, یہ وہاں سے شروع ہوئے تھے. بچے 2 یا 6, ایک کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. یہ ہماری طاقت کو کم کرنا چاہتے ہیں, تعداد کو کم کرنا چاہتے ہیں. کہاں کانفرنس کروائی؟ قاہرہ کے اندر 94 کے اندر. پھر بیجنگ کے اندر کروائی. بیجنگ کیا تھا؟ ایسٹ تھا, ویسٹ نہیں تھا, ایسٹ تھا. آج وہاں بھی بیڑا غرق شروع ہو چکا ہے, وہاں بھی تار تار ہونا شروع ہو گیا شرم و حیا کا معاملہ. بیجنگ کانفرنس کروائی گئی 95 کے اندر, پھر بیجنگ +5 کانفرنس کروائی گئی اس کے 5 سال کے بعد. یعنی 21ویں صدی کے آغاز پر یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. اور کیا قراردادیں پیش ہو رہی ہیں؟ مرد اور عورت بالکل برابر ہیں, عورتوں کو مردوں کی طرح حقوق ملنا چاہیے, اور ہم جس پرستی کی گنجائش ہونی چاہیے, مرد مرد سے شادی کرے, عورت عورت سے شادی کرے, لیگلائز کیا اس کو. اور سینکڑوں ممالک نے, یو این او کی جو ممبر ہیں, انہوں نے سائن کیا اس کے اوپر. اس کے بعد کہتے ہیں یہ جو عورتیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ جسم فروشی جو کرتی ہیں, تو یہ بھی تو ایک ورکر ہے نا, ان کے پروٹیکشنز ہونے چاہیے رائٹس کے, ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے. ان کی اجرت ہے, یہ بھی کما رہی ہیں. اور حد تو یہ کر دی کہ ایک اگر گھر بنا ہوا ہے کہیں تو بیوی کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ دودھ پلانے کی اجرت اپنے شوہر سے مانگے کہ مجھے دودھ پلانے کی اجرت بھی دو, اس کی بھی اجرت دو, اس کی بھی اجرت دو. اب بھائی یہ کوئی مارکیٹ بن رہی ہے یا اقدار کو ہم نے محفوظ کرنا تھا خاندانوں کو؟ یہ اس کانفرنسز کے تسلسل کے اندر قراردادیں پاس ہوئی. یہ تو ہے 2000 کی بات. آج تو ہم 2020 میں دیکھ رہے ہیں نا, تو یہ ایسے ہوا میں بات نہیں ہوئی ہے. پہلے بیچارے مولوی صاحب کے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, مولوی صاحب کہتے تھے یہودیوں کی سازش, تو ہم لوگ کہتے تھے, پڑھے لکھے لوگ کہتے تھے ابے اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی ہے, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ہر چیز کو اٹھا کے یہود سے جوڑ دیا, فلاں سے جوڑ دیا, فلاں سے جوڑ دیا. آج یہ سارا تسلسل ہمارے سروں پر کھڑا ہوا ہے, ایک دم سے نہیں ہوا. آج ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ پردے اور چار دیواری کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں, یہ یکا یک معاملہ نہیں ہوا. یہ صدی 1.5 صدی کی پوری پلاننگ, جس کے مظاہر سن 2000 سے بہت نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آئے. سلو پوائزننگ والی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو ایک ایسا کر دو کہ فیل نہ ہو. دیکھیے پہلے دوپٹہ رہا,
چادر اتری، پھر دوپٹہ بڑا تھا تو پھر وہ چھوٹا ہوا. آپ تو ہم بچپن میں دیکھتے تھے نا. اور پھر کیا ہوتا تھا، پھر وہ وی کی شکل رہ گئی، اب وہ وی بھی ہٹ گئی. پھر سلیو جو ہے وہ سلیو ہوتی تھی وہ ہیف سلیو ہو گئی، اب وہ پینٹیز آنا شروع ہو گئیں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حدیث شریف کے اندر وقت آئے گا کہ عورتیں لباس پہن کر بھی بے لباس ہو. حضور تو متنبع کر گئے. اور عورت کو باہر نکالنے کا معاملہ دجال کے فتنے کے تسلسل میں آخری نقطہ کیا ہوگا؟ عورتیں نکل نکل کر باہر جائیں گی، نکل کر باہر جائیں گی. اور مرد مومن کیا کرے گا؟ اب یہ حدیث سنائیں گے تو لوگوں کو تو فکر ہوگی نا. پھر حضور نے فرمایا وہ باندھ کر رکھے گا، وہ رسی توڑا کر باندھ رکھنے گی. باندھنے سے مراد وہ قید والی بات نہیں، اس کو تکریم دینا، اس کو عزت دینا، اس کے اصل مقام پر رکھنا، اس کی حیا کا اہتمام ہو، حفاظت کا. یہ ہے باندھنے کا پہلو. اور آج یہ حدیث اللہ کے رسول کی کتنی واضح ہو کر ہمارے سامنے آ رہی. تو ہمیں جو خطرہ ہے وہ ہمارے ایمان کے ضائع ہونے کا. کیوں؟ یہ حیا اگر تار ہو گئی، حضور فرماتے علیہ السلام حیا اور ایمان دونوں ساتھی، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا. ایمان گیا تو پھر مسلمان کے پاس بچے گا کیا؟ تو وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم حیوانی سطح پر آ جائیں، ایمان روح محمد نکال دی جائے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی دولت ان سے چھین لی جائے. جب یہ حیوان بن جائیں گے تو یہ کولوں کے بیل کی طرح جھتے رہیں گے اور ہماری تجوریاں بھرتی رہیں گی. یہ پورا سینیریو ہے. اس سینیریو میں ٹھنڈے دل سے غور کر کے دیکھنا چاہیے. یہ 70 برسوں میں یکدم یہ معاملہ نہیں ہوا. یہ سلو پوائزنگ جو آپ نے استعمال کیا، گریجولی ہمیں اس سطح پر لا کر آج کھڑا کر دیا گیا. اور اب نعرہ کیا لگوایا جا رہا ہے؟ وہ تو پچھلے سال کا نعرہ تھا نا، میرا جسم میری مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا ایمان ہے یہ وجود میرا نہیں، کس کا ہے؟ اللہ کا. تو مرضی میری نہیں، تمہاری نہیں، آپ کی نہیں، کسی کی نہیں، مرضی اللہ کی چلے گی. سمپل سی بات. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ اگر یہ جو ایجنڈا ہے اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ دجالی تہذیب غلبہ پا جاتی ہے تو اس کا کوئی ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا یا یہ کوئی ایک اچھی چیز ہوگی کہ چلے آزادی مل جائے گی؟ ہاں وہی میں نے کہا نا، پہلے کون سی آزادی کی بات کر رہے ہو بھائی؟ یعنی عورتوں کی حقوق تو ہمارا دین بیان کرتا ہے. ہاں آپ یہ بات کریں، ہم حق میں اس کے. اگر جو مرد کہیں زیادتی کرتا ہے، ماں